بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اگر اہل بیت سے قرب ہوتا تو تجھے حیا آ جاتی کہ میں نے شراب نہیں پینی، میرا مولا علی ہوتا مجھے کوڑے مارتا یہاں پر کہ جو میں ہر دوسرے دن پی رہا ہوتا ہوں مثال کے طور پر۔ یہ اپنا بنایا ہوا دین، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا اور جس کی پاسداری کے لیے اہل بیت قربان ہو گئے۔ اگر امام حسین کمپرومائز کر لیتے یزید کے ساتھ، وہ اپنے بھی شاعر، خود بھی منقبت لکھتا، بہت زبردست شاعر تھا، خود بھی قصیدہ لکھ رہا ہوتا۔ آپ کو پتا ہے یزید بڑا زبردست شاعر تھا، لیکن نہیں کمپرومائز کر۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے تم اپنے کام سے کام رکھو تو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا، نہیں ہوا، شہید کر دیے گئے، بچے ذبح کر دیے گئے۔ اب یہ ایک بندہ وہی حرکتیں کر رہا ہے جس سے روکنے کے لیے، جس سے امت کو بچانے کے لیے قیام ہو رہا ہے، ایک بندہ وہی حرکتیں کرتا ہے، پھر منقبت لکھ دیتا ہے، پھر اس کو خواب آ جاتا ہے کہ میں تو یوں چھو منتر سے جنت میں چلا گیا، مجھے تو فرشتوں نے ہاتھ لگانے لگے، خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، خوابوں سے جنت مل رہی ہے آج۔ خواب سوچ سمجھ کے بلیو کیا کرے، جب خواب ہوتے ہیں تو یہ جو خواب تم سنا رہے ہو اس کا قرآن حدیث سے کیا لنک ہے؟ کہیں قرآن نے بھی کہا ہوا بغیر توبہ کے چلے جاؤ گے جو حرکتیں کرتے ہو؟ نہیں کہا۔ باور کیجئے یہ یہودیوں مسیحیوں نے بھی یہی کیا ہوگا، ان کو بھی خواب آتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو بھی تورات انجیل پسند نہیں تھی، اس میں تعریف کرتے تھے، اللہ کے قانون کو جاری کرنے کا جب موقع آتا تھا، یہ بات ہی ساری وہ ہو رہی ہے۔ ابھی اگلی جو آیات ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ آتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تورات کا حکم سخت ہے، کہتے ہیں چیک کرو شاید ادھر سے اگر تمہیں کنسیشن مل جائے تو اسی کو قاضی بنا لو۔ اور اللہ کہتا ہے یہ آپ کو کیسے قاضی بنا دیں، یہ مخلص ہوتے تو آپ پر ایمان نہ لے آتے، یہ اور چکر میں ہے کنسیشن لینے کے کہ آپ پر ڈال دیں گے کہ چلو وہ بھی تو کہتا ہے اللہ کا نبی ہے تو اس نے کا فیصلہ کر دیا، اور جب آپ وہی فیصلہ کریں گے تو پھر کہیں گے چھوڑو اس کو۔ اللہ کے قانون سے بھاگنا دوڑنا، مومن وہ ہوتا ہے جنت اس کے لیے، قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اور ہم اپنے مولا کا کیا لقب یاد کرتے ہیں؟ امام المتقین۔ پھر بندہ کہتا ہے میں نے متقی تو نہیں بننا، منقبت لکھ کے میں مثلا یا پڑھ کر وہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اس کی جزا ملے گی جو تم عمل کرتے تھے، بس۔ انما صرف کا معنی، یا ان آیات کو اٹھا کر سائٹ پہ کر دیجئے، سائٹ پہ کر دی گئی ہیں اس لیے تو پڑھنے کو نہیں دیتا، تب پھر جو مرضی افکار بنائے اور کرتے رہیں۔ والسارق، یہ یاد رکھیے، یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، یہ ساری باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خدا نے قانون یہ بیان کیا ہے، لیکن جب کوئی بندہ پلٹتا ہے خدا تو ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ نہیں لگاتا اس کی توبہ قبول کرنے میں۔ اور وہ جو پہلے کہہ رہا تھا ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، میں دردناک عذاب دوں گا، وہ فوراً کہتا ہے اب اگر تیرے آسمان و زمین جتنے بھی گناہ ہیں اب مت سوچنا کہ میری رحمت تھوڑی ہے، تیرے گناہ زیادہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ الا الذین تابوا، واپس آ جائے، نہ کہ میں توبہ تو نہیں کروں گا، میں تھوڑی سی رشوت دے کے پاس ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہے خدا کا قانون، یہ من گھڑت ہے۔ یہ اللہ کی یہ باتیں اگر خدا کی آیات کے سامنے رکھی جائے تو کوئی اس کا آپس میں میل لگتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے یہ کوئی اور جگہ سے بات آئی ہے، یہ کسی اور جگہ سے بات آئی۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی جزا۔ یہاں پہ جزا دیکھیں سزا کے معنی میں، عربی میں جزا اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، جو انہوں نے کسب کیا ہے اس کی جزا میں ہاتھ کاٹ دو، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ عبرت ہوں گے دوسروں کے لیے کہ یہ کام نہیں کرنا، ورنہ چونکہ انسان جب سامنے دیکھتا ہے نا ڈر جاتا ہے۔ جیسے ابھی کچھ لوگ ہاتھ کاٹنے سے اس کے تصور سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا،
خدا بھی چاہتا ہے کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کے چور بھی ڈرے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا سولی پہ چڑھایا جائے گا، فلان کیا جائے گا، پتہ چلے۔ یہ ساری جو اللہ کی بتائی ہوئی سزائیں ختم کرنے کی کوششیں ہیں دنیا میں، کس لیے؟ اس لیے کہ ابلیس چاہتا ہے دنیا میں جرائم بڑھے، دنیا میں کرپشن بڑھے، اور وہ کب کنٹرول ہوتی ہے؟ ایک دنیا میں سزا سے ہوتی ہے۔ وہ سزائیں ہلکی کرو، کم کرو، تاکہ کرپشن بڑھتی چلی جائے۔ اور یہ ہو رہا کس بات پر ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ سے بڑھ کر انسان کے حقوق کا محافظ سمجھتا ہے، وہ شیطان اس کو محافظ نہیں بنا رہا ہوتا۔ یہ جو جن کی پھر لگامیں طاقتوروں کی ڈھیلی چھوڑ دی جائیں گی، سزائیں ہٹ جائیں گی، پھر یہ جو مرضی بدماشی کریں، کبھی پیسہ لگائیں، کبھی کچھ کریں، ان کو پتہ ہوگا سزائے موت تو ہمیں ہو نہیں سکتی، جیل میں بھی ہم نکل آئیں گے۔ جیسے آپ مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ خدا کہہ رہے میں حکیم ہوں، یہ سزائیں میں بتا رہا ہوں تمہیں، اگر اپنے معاشرے کو صحیح رکھنا چاہتے ہو تو۔ اللہ العلی العظیم۔